نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوتی تھی، اور وہ اپنے غیر مسلم ازراء اور اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا تمام مال و زر اسلام پر لگا دیا اور اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق کی راہ میں ہر طرح کے رورے اٹکا رہے تھے۔ انہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لایانی اور بیہودہ باتوں سے قبیدہ خاطر ہوتے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملال و تباہ دور ہو جاتا تھا۔ اس پر آشوب زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم خیال اور غمگسار تھیں، بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری دھاڑس بندھاتی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ عفیف کندی کا بیان یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن جب صبح کے وقت عباس کے ہمراہ بازار کی طرف روانہ ہوا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا، پھر قبلے کی طرف منہ کرے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نوجوان لڑکا آیا جو پہلے جوان کے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس سے کہا، عباس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس نے کہا، ہاں، تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ عباس نے کہا، یہ جوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے تھے۔ جوان عبداللہ بن مطلب کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی تھا۔ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ان تینوں کے علاوہ اس دین کا کوئی پیرو میرے علم میں نہیں۔ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش چوتھا میں ہوتا۔ اس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ہمدردی، دل سوزی اور جانثاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن و خوبی سے کر رہی تھیں، وہاں امور خانہ داری بھی نہایت سلیقے سے نبھاتی تھیں، اور باوجود تمول و ثروت کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی عقیدت و محبت کی یہ کیفیت تھی کہ بعثت سے پہلے، بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے ہمیشہ اس کی پرزور تائید و تصدیق کی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد تعریف و تحسین فرمایا کرتے تھے۔ سن 7 بعد بعثت میں مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ وہ پورے 3 برس تک اس محصوری کے رخ فرساں آلام اور مصائب بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ جھیلتی رہیں۔ سن 10 کے بعد بعثت میں یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عرصے حیات نہ رہیں۔ رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ پہلے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج معالجہ اور تسکین و تشفع میں کوئی عقیدہ اٹھا نہ رکھا، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 11 رمضان سن 10 نبوی کو انہوں نے بیک اجل کو لبیک کہا اور مکہ کے قبرستان میں ہجون میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 56 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا اور آپ اکثر ملول رہنے لگے، تاکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کی بے حد خاطر مدارت فرمایا کرتے۔ رحلت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر سے تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ اس طرح جب گھر تشریف لاتے ان کا ذکر کر کے بہت کچھ تعریف فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنی شروع کی۔ مجھے رشک آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھی، اللہ نے ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر بیوی عطا کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پہ قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے اس کے بدن سے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجۃ الکبریٰ کو ایسا ویسا نہیں کہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی اولادیں دیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو کم سنی میں انتقال کر گئے، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عبداللہ، وہ بھی صغر سنی میں فوت ہو گئے، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا، پھر رقیہ، پھر کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک سننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح کی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔